السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی من بعث الی کافۃ الناس بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر 1 گھنٹے کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی یہ سورہ طلاق کی آیتیں ہیں۔ اسلام میں طلاق کا نظام، ویسے یہ گفتگو بہت تفصیلی ہے، بہت طویل ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں تمام باتیں اور سورہ طلاق کے بارے میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب انشاءاللہ ذکر کر دی جائیں۔ دیکھیے، اسلام نے میاں بیوی کا جو نکاح کا تعلق ہے اس کو دائمی تعلق، ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط تعلق، ایک مضبوط بندھن ان دونوں کے درمیان پیدا کیا۔ اچھا، اور ایک بات شروع میں سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کے احکام نازل فرمائے، لیکن نماز کا طریقہ کہیں تفصیل سے ذکر نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن زکوٰۃ کی مقدار تفصیل سے ذکر نہیں فرمائی۔ لیکن میاں بیوی کے جو خاندانی نظام ہے، یہ جو تعلق ہے جس کو ہم کہتے ہیں عائلی نظام یا فیملی سسٹم، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت باریک باتیں بھی ذکر کر دی قرآن مجید میں، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، معاشرتی نظام کو، اس لیے کہ یہ نظام ایک ایسا سسٹم ہے جس سے انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر گھر کا معاملہ انسان کا سکون والا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہے، اور اگر گھر میں سکون نہیں تو پھر اس کا مطلب اس کی لائف بیکار ہے، زندگی میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے۔ چاہے کتنا مال حاصل ہو جائے، چاہے ظاہری آسائش کے تمام فرنیچرز آ جائیں، لگژری لائف اسٹائل آ جائے، پھر بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی فیملی سسٹم کے اندر سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا یہ جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنایا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری ایسی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ دونوں اس تعلق کو نبھا نہیں سکتے۔ وہ چیز کبھی خارجی اثرات سے پیدا ہو سکتی ہے، کبھی ان دونوں کے اندر کوئی خرابی یا خامی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی شیطانی وسوسہ ڈالنا، شیطان بیچ میں فساد ڈلواتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کہ شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی چیلا اس کو یہ رپورٹ دیتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دی۔ تو نکاح سے انبیاء کرام خوش ہوتے ہیں اور طلاق سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ نکاح اور جوڑنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ، اور شیطان کا طریقہ لوگوں کو جدا کرنا، ان کے درمیان سپریشن اور جدائیاں پیدا کرنا، ناراضگیاں پیدا کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ تو اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ یہ نظام، یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ہو، مضبوط ہو، لیکن کبھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان موافقت کی، ایک ساتھ رہنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو پھر اس کی ایک شکل اسلام نے یہ بتائی ہے کہ بھئی مرد کچھ جملے ایسے کہہ دے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا ہو جائے۔ جس طرح جملے کہنے کی وجہ سے ان دونوں کا نکاح جڑ گیا تھا، تعلق قائم ہو گیا تھا، اب یہ نکاح ختم ہو جائے گا، جس کو طلاق کے جملے کہا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ طریقے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی اور سپریشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک عام طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ بھئی اس طرح فطلقوہن، تم ان کو طلاق دے دو۔ طلقو اس میں صیغہ جو ہے مرد کے لیے استعمال کیا، مذکر کا صیغہ، مرد طلاق دے۔ سورہ احزاب کی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، اس میں بھی مردوں کا صیغہ استعمال کیا، تم نے ان عورتوں کو طلاق دی۔ سورہ بقرہ میں بھی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، یہاں پر بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا۔ عورتیں اس سلسلے میں جو سوالات کرتی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ کی مصلحت، اللہ کی مشیت، وہ جسے چاہیں جو چاہیں مرحمت فرمائیں، اس میں اللہ نے مرد کو یہ اختیار دیا، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ حکمت جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں فطری طور پر نیچرلی جذباتی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، ذرا سے کسی معاملے میں بہت خوش بھی ہو جاتی ہیں اور ذرا سی کسی وجہ سے وہ بہت ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار دیا جاتا تو یہ نکاح کا جو مضبوط تعلق ہے یہ بہت کم پائیدار ہوتا اور بہت جلد طلاق کی نوبت آ جایا کرتی۔ اس وجہ سے عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا۔ لیکن اگر وہ مجبور ہیں کسی وجہ سے اور چاہتی ہیں کہ طلاق لے لیں، الگ ہو جائیں اس مرد سے، اور وہ طلاق نہیں دیتا، تو پھر اس کے لیے دوسرے راستے بھی رکھے گئے ہیں۔ یعنی عورت کو ہر وقت مظلوم بنا کر نہیں چھوڑا گیا، اس کو ایک گھر میں قید کر کے اس کی آزادی سلب نہیں کر لی گئی، اس کے اختیارات ختم نہیں کر دیے گئے، شریعت نے اس کو دوسرا طریقہ بتایا ہے۔ تو پہلا جو ہے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا گیا۔ طلاق کی 3 قسمیں ذکر کی جاتی ہے، ایک طلاق احسن ہے، اور ایک طلاق حسن ہے، اور ایک طلاق بدعت ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسی پاکی میں جس میں شوہر اور بیوی قریب نہ ہوئے ہوں، طلاق دے، ایک طلاق، مہینہ ایک گزر جائے، اس کے بعد پھر دوسری طلاق دے، پھر ایک مہینہ گزرے، پھر تیسری طلاق دے، یہ طلاق احسن ہے۔ دوسری ایک طلاق، طلاق حسن ہے کہ ایک ہی مرتبہ، صرف ایک مرتبہ طلاق دے دے اور یہ دونوں میاں بیوی عدت گزرنے کے بعد آزاد ہو جائیں، الگ ہو جائیں گے۔ تیسری طلاق بدعت ہے کہ آدمی ایک ہی جگہ پر 3 طلاق ایک ساتھ دے دے، واقع وہ بھی ہو جائے گی، تینوں طلاق واقع ہوگی، لیکن یہ اچھا نہیں سمجھا گیا۔ 3 جو ہے دراصل ایک ایک کر کے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک طلاق دینے کے بعد جس وجہ سے بھی طلاق واقع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں پھر سے جڑ جائیں، اس لیے کہ طلاق کے بعد پھر حالات بدل جاتے ہیں، جو سچویشن پہلے تھی بالکل مختلف ہو جاتی ہے، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، جو بھی
غلطی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی آئی واز رانگ، اس وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ندامت، اپنی پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے پھر سے مل جائے، تو اللہ نے اختیار دیا ہے رجوع کر لیا جائے۔ پھر اگر اس طرح کوئی حالات پیش آئیں تو پھر ایک مرتبہ اور چانس دیا گیا کہ ایک مرتبہ اس کو اور طلاق دی جائے، پھر اگر پچھتاوا اور یہ ہوتا ہے کمپرمائز ہو جاتا ہے پھر سے جڑ جائیں۔ یہ 2 مرتبہ چانس دیا گیا ہے اور پھر تیسری مرتبہ چانس نہیں دیا گیا ہے۔ تیسری مرتبہ کا مطلب اب یہ فائنل ہے، ختم ہو گیا اختیار طلاق کا۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ طلاق سے پہلے بھی کچھ درجے ہیں، کچھ اسٹیپس ہیں جو طلاق کے پہلے ہونے چاہیے، وہ اسٹیپس ہمارے یہاں ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے طلاق پر غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اصل میں اگر ان اسٹیپس کا خیال رکھا جاتا، اس ترتیب کا اور تدریج کا خیال رکھا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ 3 اسٹیپ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں چوتھا اسٹیپ ذکر کیا کہ 4 اسٹیپس ہیں۔ پہلا یہ کہ جن عورتوں سے تم کو اندیشہ ہو کہ نافرمانی کریں گی تو تم ان کو نصیحت کرو۔ یہ پہلا مرتبہ، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نصیحت کرے کہ تمہاری یہ عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ تم چھوڑ دو، یہ غلطیاں ہیں تمہارے اندر، یہ ختم کر دو۔ کوئی بھی چیز ہو زندگی میں اس کو پہلے سمجھایا جائے، افہام و تفہیم سے اس معاملے کو سلجھایا جائے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں اس کو نمٹا لیں۔ اگر اس نصیحت کے بعد بھی باز نہیں آتی ہے تو پھر دوسرا اسٹیپ قرآن ذکر کرتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سونا ان سے الگ کر دو، اسی کمرے میں ہوں گے، بیڈ الگ کر دو تاکہ اس کو ایک نفسیاتی سزا ہو، سائیکولوجیکل اس کو لگے کہ شوہر ناراض ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، صحیح راستے پر آ جائے، یہ اس کو سزا ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہو گیا۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانی، اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، تو تیسرا اسٹیپ قرآن یہ بتلاتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مسواک سے یا کپڑے کے کنارے سے تھوڑا مارو۔ مارنے سے مراد ایسا مارنا نہیں کہ نشان پڑیں جسم پر، صرف سمبلک طور پر کہ اس کو لگے کہ شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ اگر یہ تمام اختیار کرنے کے بعد معاملہ سلجھ جاتا ہے تو پھر طلاق مت دو۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں تو پھر ان پر کوئی راستہ تلاش مت کرو طلاق دینے کا۔ اگر یہ 3 اسٹیپ کے بعد بھی معاملہ نہیں سلجھتا تو چوتھا اسٹیپ قرآن دوسری آیت میں ذکر کر رہا ہے، اس کے بعد والی آیت سورہ نساء میں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم کو اندیشہ ہے، اب بھی ناراضگی ہے، اختلاف ہے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو لڑکے والے کی طرف سے، شوہر کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے گھر والے پنچ کمیٹی بیٹھے رضامندی کے لیے، صلح کے لیے۔ یہ لوگ کس نیت سے بیٹھیں گے وہ بھی قرآن نے کہہ دیا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں کمیٹی، لڑکے والی، ہسبینڈ والی اور وائف والی دونوں کمیٹی بیٹھی ہے، ان کے درمیان نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان ہم صلح کرا دیں، اللہ تعالیٰ توفیق پیدا کر دے گا، یعنی ان کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے گی۔ اگر یہ بھی نہ ہو، اس کے بعد بھی کوئی شکل نہ بنے، 5واں اسٹیپ ہے ایک طلاق دے کر اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ وہ 5واں اسٹیپ ہمارے یہاں پہلا ہو گیا، اور وہ بھی طلاق کے اندر 1 2 3 تو گویا 8واں اسٹیپ جو تھا وہ ڈائریکٹ ہمارے یہاں پہلا اسٹیپ آ گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارا سب نظام ختم ہو گیا، فیملی ہماری روئن ہو گئی، برباد ہو گئی، ڈسٹروائے۔ آپ نے یہ تمام خیال رکھا تھا؟
ایک طلاق دینا، مرد اپنی زبان سے صاف لفظوں میں اگر طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد عورت 3 مرتبہ اس کو پیریڈ آ جاتا ہے، معاملہ ختم۔ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ذہن میں یہی ہے کہ جب تک 3 طلاق نہ دی جائے الگ نہیں ہوتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی تمام یعنی عام طور پر رائج ہے۔ حالانکہ صرف ایک طلاق دینے سے بھی وہ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ عورت عدت گزرنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور آسانی ہے اس میں۔ اگر ایک طلاق دی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے طلاق رجعی۔ رجعی کے معنی باق لے لینا، رجوع کر لینا۔ تو ایسی طلاق جس کے بعد اس کو واپس لینے کا اختیار رہتا ہے۔ صرف زبان سے مرد یہ کہہ دے کہ میں نے جو طلاق دی ہے میں اس کو واپس لے لیتا ہوں، باق لے لیتا ہوں، یا میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو جائیں تو طلاق کا اثر ختم ہو گیا۔ دوسری قسم کی طلاق یہ ہے کہ طلاق بائن، 2 طلاق ایک ساتھ، یا کوئی اسٹرانگ لفظ استعمال کیا یا کنایے کا لفظ استعمال کیا جس کی وجہ سے طلاق بائن پڑ گئی، یا صاف لفظوں میں کہا میں طلاق بائن دے رہا ہوں، تب طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اس میں عدت کے دوران نہیں ہو سکتا رجوع۔ عدت کے بعد پھر یہی مرد عورت اگر راضی ہو جاتے ہیں، کوئی کمپرمائز کی شکل نکل آتی ہے، رضامندی کی شکل نکل آتی ہے، تو پھر سے نکاح کو رینیو کر لیں بس۔ یہ اختیار بھی دیا گیا ہے، آسانی بھی دی گئی ہے، لیکن اس نے اسٹرانگ طلاق دی ہے مرد نے، اس لیے اب تھوڑا اس کو سزا یہ دی گئی کہ تیرے ہاتھ سے اختیار نکل کر عورت کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کیوں؟ اب نئے نکاح کے لیے عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر عورت راضی ہے تب وہ نکاح کرے گی دوبارہ تجھ سے، اور اگر راضی نہیں ہے تو وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے گی۔ ایک طلاق دینے میں مرد کے ہاتھ میں تھا یہ اختیار، واپس لے سکتا تھا جب چاہے عدت کے دوران، لیکن جب 2 ہے یا اسٹرانگ طلاق دی ہے تو اب ختم۔ وہ جو تیسری طلاق ہے وہ تو آخری حل ہے کہ 2 مرتبہ ہونے کے بعد بھی پھر طلاق دینے کی نوبت آئی تو اب شریعت نے کہا کہ بس ایک لمٹ، ایک حد ہونی چاہیے کہ تجھے اختیار دیا گیا، تو نے 1 مرتبہ استعمال کیا پھر رجوع کر لیا، دوسری مرتبہ استعمال کیا پھر رجوع کر لیا، تیسری مرتبہ استعمال کرے گا تو اب یہ بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ سے الگ ہو جائے گی۔ اسلام سے پہلے جو طریقہ رائج تھا اس میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی طلاق کی۔ 3 مرتبہ رجوع کر لیا، 5 مرتبہ رجوع کر لیا، 7 مرتبہ رجوع کر لیا، 10 طلاق دیتے واپس لیتے، گویا وہ عورت ہمیشہ اسی کی باندھی بن کر اور غلام بن کر رہتی تھی۔ شریعت نے اس پر ایک حد لگا دی کہ دیکھو 2 مرتبہ تو آپ واپس لے سکتے ہیں اس عورت کو، تیسری مرتبہ یہ عورت اب آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی، ختم ہو گئی، تعلق ختم ہو گیا تمہارا ہمیشہ کے لیے۔ اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، ایک ایک کر کے دیں یا ایک ساتھ دیں، 2 طلاق دیں۔ اس کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھی طرح روک لو یا پھر چھوڑ دو اچھے طریقے سے۔ یعنی اگر تم اس پر ظلم کرنا چاہتے ہو، ایسے ارادے سے مت روکو اس کو، رجوع اس نیت سے مت کرو کہ چلو 1 مرتبہ اور ظلم کرنے کا موقع ملے گا، بلکہ بمعروف اچھے طریقے سے تم روکنا چاہتے ہو تو روکو، ورنہ چھوڑ دو۔ جن مذاہب کے اندر طلاق نہیں ہے، جیسے ہندوؤں کے اندر طلاق کا رواج ہی نہیں، مطلب مذہبی اعتبار سے ان کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، وہاں کیا ہوتا ہے، اگر یہ دونوں میاں بیوی کسی وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہے اور یہ الگ ہونا چاہتے ہیں تو ایسی کوئی سبیل اور راستہ نہیں کہ الگ ہو سکیں، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ عورت کو مار دیا جاتا ہے، یا تو مرڈر کر کے مار دیا جاتا ہے، یا اس کو گھر میں آگ لگنے کے بہانہ بنا کر اس کو جلا دیا جاتا ہے، کوکر پھٹنے کا بہانہ کر کے اس کو جلا دیا جاتا ہے، زہر کھلا کر مار دیا جاتا ہے،
یا اگر مرد کمزور ہے مار نہیں سکتا تو پھر خود مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، سیوسائیڈ کر لیتا ہے، اس طریقے سے ان کا تعلق ختم ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا کسی کی جان لینے کی ضرورت نہیں، اگر ان کے درمیان موافقت نہیں ہو رہی ہے، اتفاق نہیں ہو رہا ہے تو الگ ہو جائیں، اس کی اپنی لائف ہے، اس کی اپنی لائف ہے۔ اگر یہ دو میاں بیوی کے درمیان اتفاق نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، مرد کے لیے کوئی اور مرد بھیج دیں گے، اور اس مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور عورت بھیج دیں گے جن کے اندر وہ نکاح کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ تو اس لیے اس حکمت ہے احکام اسلام کے اندر کہ حکمت طلاق بھی ہے، اگرچہ اس کو بہت برا سمجھا گیا۔ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض چیز اللہ کے نزدیک وہ طلاق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے تو رحمان کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اس وجہ سے طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے موقع پر دی جائے اور اس کو ضرورت کے مطابق دی جائے اور صحیح طریقے سے دی جائے، پہلے یہ تمام مراحل ہوں، اسٹیپس ہوں، اس کے بعد طلاق دی جائے۔ اگر طلاق دی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عام طور پر نارمل یعنی عورت کے لیے جو عدت ہے وہ 3 مرتبہ پیریڈ کا آ جانا، یہ اس کی عدت ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ پیریڈ سے پاک ہو گئی اس کی عدت ختم۔ اگر وہ پریگننٹ ہے تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم۔ یہ طلاق کی عدت ہے۔ پھر جو ایک مسئلہ عام طور پر لوگ اس کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس پر اسلام پر بہت اعتراض بھی کرتے ہیں، حلالے کا مسئلہ۔ حلالہ ہے کیا پہلے سمجھ لیں کہ 3 طلاق ہو گئی، ایک ایک کر کے دی یا ایک ساتھ دی۔ اب اسلام کہتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ جمع نہیں ہو سکتے، الگ ہو گئے۔ اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ دوسرا جو اس کا شوہر تھا وہ بھی مر گیا یا اس نے بھی طلاق دے دی کسی وجہ سے۔ اب اس عورت کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر تو یہ سوچے کہ تیسرے مرد کے بجائے کیوں نہ پہلے ہی مرد کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے چلی جاؤں، تو پھر اب اجازت ہے کہ تو پہلے مرد سے نکاح کر سکتی، چاہے وہ شوہر کے پاس کتنا بھی عرصہ گزر گیا ہو، دوسرے شوہر کے پاس 10 سال ہوں 20 سال ہوں۔ تو شریعت نے یہ ایکسیڈنٹلی اتفاقی واقعات کا حکم دیا، پلاننگ کے ساتھ نکاح اس طرح کرنا کہ بھئی تھوڑے دن کے بعد طلاق دے دینا، یہ حلال ہو جائے میرے لیے پہلے یہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعنت ہے اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی جو حلالہ کرتا ہے یا جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مسئلے کے اعتبار سے وہ حلال ہو جائے گی لیکن لعنت کے الفاظ ہیں۔ اب وہ طریقہ کہ عورت کیسے طلاق دے یا طلاق مانگے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جس کو ہم خلا کہتے ہیں، عورت اسلامی کورٹ میں قضا میں یہ داخل کر دعویٰ کہ اس شوہر کے ساتھ مجھے اس وجہ سے نہیں رہنا ہے، یہ میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا یا جو بھی وجہ ہے، اور اسلامی قاضی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ شوہر اس بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان اس نکاح کو ختم کر دے، جس کو فسخ نکاح کہہ سکتے ہیں، یا خلا کا مطالبہ ہے تو شوہر کو تیار کیا جائے اور شوہر طلاق دے دے کچھ مال کے عوض، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو شریعت نے یہ راستہ بھی رکھا ہے، اور دارالقضاء کے ذریعے بھی بیوی اپنی زندگی کو الگ کر سکتی ہے اس شوہر سے۔ اور دیکھیے طلاق کے بعد جو عدت کا مرحلہ ہے، ایک عدت اور سمجھ لیں، عدت وفات جسے کہتے ہیں، کہ اگر شوہر مر گیا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے عام عورت کے لیے، اور پریگننٹ کے لیے بچے کا پیدا ہو جانا۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پروگرام جاری ہوگا اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔